لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عشر مجالس کی آج تیسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ مصلحین کے صفات کو بیان کر رہا ہے. اس میں اللہ ان ہستیوں کے خصوصیات کو بیان کر رہا ہے جو سماج اور معاشرے میں اصلاح کی فکر رکھتے ہیں، جو سماج اور معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ سماج اور معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ان کی خصوصیات کو قرآن مجید اس طرح سے بیان کر رہا ہے. جو لوگ سماج اور معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے التائبون. وہ اپنے خالق اور مالک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں. العابدون، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرتے ہیں. اپنے رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو لائق پرستش سمجھتے ہیں. الحامدون، ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے معبود کی حمد و ثنا کرتے، اپنے خالق کی ستائش کرتے اور اپنے رب کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں. السائحون، اور ان کی چوتھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ذرے ذرے میں اپنے خالق اور مالک کو دیکھا کرتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق اور مالک کا پتہ بتاتا ہے. الراکعون، اور ان کی پانچویں صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ سجدے میں، وہ رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. میرا رب عظمتوں کا مالک ہے، وہ عظیم خدا جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا. وہ ہر نقص سے منزہ ہے، وہ ہر کمی سے پاک و پاکیزہ ہے. میں اس پروردگار کی جو عظمتوں کا مالک ہے، اس خالق اور مالک کی حمد و ثنا کرتا ہوں. والساجدون، اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. میرا پروردگار اعلیٰ ہے، وہ بلند و باعلیٰ ہے، وہ ہر عیب سے منزہ ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے،
اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ میں اس بلند و بالا پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں جب ان 6 خصوصیتوں کے مالک بن جاتے، جب وہ تائب بن جاتے، جب وہ عابد بن جاتے، حامد بن جاتے، سائح اور راکع اور ساجد جب بن جاتے، ان 6 منزلوں پر جب فائز ہو جاتے، تو اب وہ الآمرون بالمعروف، اب وہ نکلتے ہیں کہ ہمیں سماج میں اچھائیوں کو عام کرنا ہوگا، ہمیں برائیوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، ہمیں سماج و معاشرے اور سوسائٹی سے تاریکیوں کو مٹانا ہوگا، ہمیں ظلمتوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، ہمیں اچھائیوں کو عام کرنا ہوگا۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، ہر طرح کی کمیوں کو مٹانا ہوگا، ہمیں کو مذہب کا تحفظ کرنا ہوگا، دین الہی کے حدود کی حفاظت کرنا ہوگا، شریعت محمد مصطفیٰ کا تحفظ کرنا ہوگا۔ جب مصلحین میں یہ صفات پائے جاتے تو ایسے مصلحین کو قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے صاحبان ایمان کو ہماری بشارت دے دی جائے۔ اگر اس آیے کریمہ کے معنی پہ غور کیا جائے اور کربلا کے عظیم یادگار اور عظیم یادگار کے بانی سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے با وفا اصحاب کو دیکھا جائے تو اس آیے کریمہ کے مصداق اتم سید الشہداء اور کربلا کے با وفا اصحاب ہیں، جو مصلح ہی نہیں بلکہ مصلح اعظم ہیں۔ صرف مصلح نہیں ہیں، مصلح اعظم ہے، اور ہر طرح کی کمیوں کو، تاریکیوں کو، ظلمتوں کو مٹانے کے لیے حسین کا انقلاب تھا۔ عالم کو نورانی بنانے کے لیے نکلے تھے، جہالت کی تاریکی سے نکالنے کے لیے اٹھے تھے، گمراہیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے حسین اٹھے تھے۔ اور اسی لیے بہت توجہ کریے گا، وہ دین جسے اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، اس دین کو جو بدلا گیا، اس بدلی ہوئی صورت کو اپنی اصلی حالت پہ پلٹانے کے لیے حسین اٹھے تھے۔ تو حسین کے کس دین کو اصلی حالت پہ پلٹانے کے لیے اٹھے تھے، وہ دین کی حالت کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے 23 برس میں جو سچا دین پیش کیا، نبی گرامی کی رحلت کے بعد مسئلہ ثقیفہ پیش آیا۔ کل کی گفتگو ثقیفہ تک کر چکا تھا، اب آج کی گفتگو ثقیفہ کے بعد سے گفتگو ہوگی۔ اب بہت توجہ کریے گا، سب سے بڑا انحراف دین میں یہ ہوا کہ جو دین کے حقیقی رہنما تھے، جن کا حق تھا خلافت، جنہیں برسر اقتدار آنا چاہیے تھا، انہیں ان کے حق تک پہنچنے نہ دیا گیا اور ان سے ان کے حق کو غصب کر لیا گیا۔ اب جب توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور بڑی اہم باتیں ہیں، سوال یہ ہے کہ، اور بنیادی سوال ہے، اور ہر صاحب ایمان کے دل و دماغ میں یہ سوال آتا بھی ہے اور آنا بھی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حق کو غصب کیا گیا اور وہ بھی ثقیفہ میں غصب کیا گیا، تو امت مسلمہ کا ری ایکشن کیا تھا؟ آیا امت مسلمہ میں ری ایکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ مدینے والوں میں ری ایکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ مدینے سے باہر والوں میں ری ایکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ اسی ری ایکشن کو میں بتانا چاہوں گا۔ اور جب ری ایکشن ہوا تو حکومت نے ان مؤمنین کے ساتھ کیا کیا؟ جب بھی میں حکومت کہوں گا تو حکومت سے مراد یہ ہوئے کہ ثقیفہ کے بعد حاکم اسلام کے بنے ہیں پہلے خلیفہ، پہلے خلیفہ۔ تو جب بھی حکومت کہوں اور مدینے کی حکومت کا تذکرہ کروں کہ مدینے کی حکومت نے ایسا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے خلیفہ نے ایسا کیا ہے۔ اچھا اب توجہ کریے گا، بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر آل محمد کے حق کو غصب کیا گیا اور مدینے میں غصب کیا گیا اور خلافت کو جب غصب کیا گیا تو پہلے خلیفہ ابو بکر ہوئے اسلام کے۔ اچھا یہ کل تک بتا دیا، تو کیا امت مسلمہ کا ری ایکشن ہوا یا نہیں ہوا؟ اور کتنی طرح کا ری ایکشن ہوا؟ جب ری ایکشن ہوا تو حکومت نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی مشکل یہ آئی تاریخ میں، جس نے بھی حکومت کے خلاف
یعنی سقیفہ کے خلاف، یعنی پہلے خلیفہ کے خلاف آواز بلند کی، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مرتد ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دین اسلام سے خارج ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا یہ جاہلیت کی طرف پلٹ گئے۔ کیوں کہا؟ کیا واقعاً وہ مرتد ہو گئے تھے؟ کیا خلیفہ کی مخالفت اسلام سے خارج ہونا ہے؟ اب توجہ کریے گا، جب نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا۔ فتح مکہ ہجرت کے 8ویں برس ہے، فتح مکہ کب ہے؟ ہجرت کے 8ویں برس ہے، اور پیغمبر کی رحلت ہجرت کے 11ویں برس ہے۔ نبی گرامی کی رحلت ہجرت کے 11ویں برس، اور فتح مکہ کب ہے؟ ہجرت کے 8ویں برس۔ فتح مکہ تک ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، ہجرت کے 10ویں برس حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے۔ کتنے؟ 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے حجۃ الوداع میں، لیکن فتح مکہ کے موقع پر 12,000 مسلمان ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر کتنے ہزار مسلمان ہیں؟ 12,000 مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بہت تیزی سے بڑھی۔ بھئی کہاں فتح مکہ اور کہاں 10 ذی الحجہ، یعنی ہجرت کے 10ویں برس حجۃ الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد مکے کے اطراف کے لوگ ایک کے بعد دیگرے مسلمان ہوتے گئے، ایک کے بعد دیگرے مسلمان ہوتے گئے۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، فتح مکہ سن 8 ہجری اور نبی گرامی کی رحلت سن 11 ہجری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتح مکہ کے بعد اور نبی کی رحلت کے بعد کتنے مسلمان ایسے تھے جن کا اسلام یا 2 سال کا تھا یا 2.5 سال کا تھا، یا بہت مانیے تو 3 سال کا تھا، یا بہت مانیے تو 3 سال کا تھا۔ بھائی امیر شام معاویہ فتح مکہ میں اسلام نہیں لایا۔ امیر المومنین نے کہا جس نے نفاق کا لباس پہنا ہے وہ امیر شام ہے، جس نے نفاق کا لباس پہنا وہ ابو سفیان، جس نے فتح مکہ میں نفاق کا لباس پہنا، بہت توجہ کریے گا، جان بچانے کے لیے کہا ہم مسلمان ہیں، اپنے تحفظ کے لیے کہا کہ ہم مسلمان ہیں۔ فتح مکہ میں کون اسلام لائے؟ امیر شام معاویہ فتح مکہ میں، ابو سفیان فتح مکہ میں، ابو سفیان کی بیوی ہند اور امیر شام کی ماں ہندہ اور یزید کی دادی ہندہ۔ یہ کب مسلمان تو میں نہیں کہہ سکتا، نہ تاریخ نے کہا نہ میرے امام نے کہا، ہاں انہوں نے نفاق کا لباس پہنا۔ آپ کو پتہ ہے نبی کی رحلت کے 2.5 برس پہلے یہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان کیا ہوئے؟ اسلام کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ تو جب نبی کی رحلت ہوئی تو پوری کائنات میں 3 طرح کا ریئیکشن ہوا۔ کتنی طرح کا ریئیکشن ہوا ہے؟ 3 طرح کا ریئیکشن ہوا۔ بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ اور ہسٹری کسے کہا جاتا ہے؟ ہسٹری ایک آئینہ ہے، ہسٹری ایک آئینہ ہے۔ تاریخ اس آئینے کو کہا جاتا ہے جس میں حقیقت کا چہرہ بہت صاف نظر آتا ہے، جس میں حقیقت کا چہرہ بہت صاف نظر آئے نا، اس آئینے کو تاریخ کہا جاتا ہے۔ نبی کی رحلت کے بعد 3 ریئیکشن، بہت توجہ کریے گا۔ اچھا کچھ لوگ ڈر سے مسلمان ہوئے تھے، طاقت کو دیکھ کر، جیسے یہی سب ابھی جن کے نام لیے نا، یہ طاقت کو دیکھ کے ڈر کے مسلمان ہوئے تھے۔ کتنے لوگ اسلام کو پہچانتے ہی نہیں تھے، اور کتنے ایسے لوگ تھے جو جاہلیت کی رسموں کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے اپنے زمانے کی، اور کتنے مسلمان ایسے تھے کہ اگر آپ ان سے جا کر کہتے کہ بھئی زکوٰۃ دو تو یہ سمجھتے تھے کہ ایک زبردستی کی چیز ہے جو ہم سے لی جا رہی ہے۔ اسے توجہ کریے گا۔ تو میرے نبی کی رحلت کے بعد 3 طرح کا ریئیکشن۔ پہلا ریئیکشن یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ پہلا ریئیکشن ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا، یعنی کیا کہا کہ ہم نبی ہیں۔ یہ اس میں کیا پہلو چھپا ہوا تھا؟ اس میں کیا راز تھا؟ اس میں کیا سیاست تھی کہ ادھر نبی دنیا سے گئے
اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کیا ہیں؟ نبی ہیں، ہم نبی ہیں۔ اس میں کیا راز تھا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر کسی قبیلے کا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم نبی ہیں تو سارے قبیلوں کا سردار بن جاتا ہے۔ کہ یہ تو بڑی آسان چیز ہے کہ بھائی کسی بھی قبیلے کا انسان یہ کہہ دے کہ ہم نبی ہیں تو وہ سارے قبیلوں کا سردار بن جاتا ہے، تو کیوں نہ ہمارا ہی قبیلہ ایسا ہو کہ وہ سارے قبیلوں کا سردار بن جائے۔ بس پہلا ریئیکشن، بہت توجہ کریے گا، اور یہ ریئیکشن نبی کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ پہلا ریئیکشن کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، یہ کہا کہ ہم نبی ہیں۔ اب 3 لوگوں کے نام بتانا چاہوں گا جس نے تاریخ میں نبی ہی کے زمانے سے یہ مسئلہ شروع ہوا اور نبی کی رحلت کے بعد تک جاری رہا، جس میں سے ایک شخص ہے اسود انسی۔ پہلے شخص کا نام کیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ یہ یمن میں اس نے شورش برپا کی، یمن میں اس نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد کہا، نام کیا ہے؟ اسود انسی۔ اسود انسی پہلا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان باتوں کو بتانا اس لیے چاہوں گا کتنے سخت ماحول میں علی مرتضیٰ نے دین کا تحفظ کیا ہے، شریعت کا تحفظ کیا ہے، اسلام کا تحفظ کیا ہے، اور سچا دین ہم اور آپ تک کیسے پہنچایا ہے۔ امام معصوم نے اللہ اس کو بتانے کے لیے ان تمام باتوں کو بتانا چاہوں گا۔ پہلا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ کون سا ہے؟ اسود انسی۔ اس نے کہاں کے اوپر نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ یمن میں شورش برپا کی، پیغمبر پاک کے نمائندوں کو خط لکھا، اور خط یہ لکھا کہ امسکوا علینا ما تاخذوا من ارضنا، جتنی ہماری زمینیں لی ہیں وہ ہماری زمینوں کو واپس کرو، اس لیے کہ نبی میں ہوں۔ بہت توجہ کریے گا، امسکوا علینا ما تاخذوا من ارضنا، جو ہماری زمین تم نے لی ہے ان ساری زمینوں کو واپس کرو۔ نبی کی حیات میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پیغمبر پاک کو یہ خبر ملی، جب پیغمبر پاک کو یہ خبر ملی کہ یمن میں کسی ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جیسے بھی ممکن ہو اس کا خاتمہ کر دیا جائے، اور جس راستے سے ممکن ہو اسے کیا کیا جائے؟ قتل کیا جائے۔ یہ نبی نے اپنی زندگی میں تو فرمایا تھا، لیکن یہ جو ابو لولو ہے نا، ان کا نام تھا فیروز، ان کا نام تھا فیروز۔ یہ ایران کے رہنے والے تھے پر رہتے تھے مدینے میں، بہت توجہ کریے گا، تھے تو ایرانی، رہتے تھے مدینے میں۔ انہوں نے اسود انسی کو قتل کیا، لیکن اسود انسی کے قتل کی خبر نبی گرامی کے رحلت کے 3 مہینے کے بعد مدینے میں پہنچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسود انسی کے قتل کی خبر نبی کی حیات میں مدینے میں نہ پہنچی۔ کب پہنچی ہے؟ نبی گرامی کے رحلت کے 3 مہینے کے بعد۔ یہ پہلا انسان تھا جس نے کیا کیا؟ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب ذرا توجہ کریے گا، دوسرا انسان جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ مسیلمہ بن حبیب ہے۔ وہ کون ہے؟ مسیلمہ بن حبیب۔ تاریخ کی ایک جنگ ہے، اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اس جنگ کو جنگ یمامہ کا۔ یمامہ کہاں پہ؟ یمامہ جگہ کا نام ہے، سعودیہ عربیہ میں۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ جگہ سعودیہ عربیہ میں ہے جس کو جنگ یمامہ کہا گیا۔ اچھا، کس کے زمانے میں یہ ہوئی ہے؟ پہلے خلیفہ کے زمانے میں۔ اچھا، پہلے خلیفہ کے زمانے میں یہ کیسے ہوئی؟ اب اس پہ ذرا توجہ کریے گا۔ دوسرا شخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کون ہے؟ کون ہے؟ مسیلمہ بن حبیب۔ پہلا کون تھا؟ پہلا کون تھا؟ اسود انسی، اور دوسرا کون ہے؟ مسیلمہ بن حبیب۔ اچھا، نام بھی آپ یاد رکھیے گا آہستہ آہستہ۔ اچھا، مسیلمہ بن حبیب یہ پیغمبر پاک کے زمانے میں اس کے قبیلے کا نام ہے قبیلہ بنی حنیف۔ قبیلے کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنی حنیف۔ اس کے قبیلے کا نام ہے بنی حنیف۔ یہ نبی گرامی کے زمانے میں اپنے قبیلے کے کچھ بزرگوں کے ساتھ آئے اور نبی کے سامنے اسلام لے آیا، اور جب اپنے قبیلے کی طرف پلٹا ہے
تو اس کو نبی بننے کی فکر ہو گئی۔ اچھا، اسلام لانے کے بعد جب اپنے قبیلے کی طرف پلٹا تو اس کو نبی بننے کی فکر ہو گئی۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اس نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں یہ کہا کہ یہ بتاؤ قریش کس بنیاد کے اوپر خلافت کا حق رکھتے ہیں؟ قریش میں کیا چیز ہے کہ وہ خلیفہ بن جائیں؟ ایک سوال پوچھوں آپ سے، یہ بتائیے قریش کس کو کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ رسول خدا کے 12ویں دادا کا کیا نام ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ کل بتایا تھا رسول خدا کے 12ویں دادا ہوتے ہیں نضر بن کنانہ۔ جناب نضر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ کس کی اولاد کو؟ جناب نضر رسول خدا کے 12ویں دادا ہیں، اور ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش میں 25 چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں۔ کتنے خاندان ہیں؟ 25۔ ایک ہے بنی تیم، دوسرے خاندان کا نام ہے بنی عدی، تیسرے خاندان کا نام ہے بنی امیہ، چوتھے گھرانے کا نام ہے بنی ہاشم۔ عرب میں جو سب سے ممتاز قبیلہ ہے اس قبیلے کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اسی قبیلے سے اللہ کے نبی ہیں، اسی قبیلے سے امیر المؤمنین ہیں، اسی قبیلے سے حضرت ابو طالب ہیں، اسی قبیلے سے ہمارے سارے ائمہ اسی قبیلے بنی ہاشم سے ہیں۔ تو اب آپ یہ بتائیے قریش کس کو کہتے ہیں؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ کسے کہیں گے قریش؟ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش۔ ایک بات بتاؤں، جب ہم چھوٹے تھے اور عالم آ کر منبر سے مجلس پڑھتا تھا تو ہم بھی بیٹھ کے سنتے تھے، تو جب وہ عالم کہتے تھے کہ قریش نے یہ کہا، بنی ہاشم نے یہ کیا، بنی امیہ نے یہ کیا، تو ہم کہتے تھے کہ یہ قریش کیا، یہ بنی ہاشم کیا، یہ بنی امیہ۔ اے کاش مولانا صاحب اتنا بتا دیتے قریش کسے کہا جاتا ہے، بنی ہاشم کسے کہا جاتا ہے، اور بنی امیہ کسے کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر میں پوچھتا ہوں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھوں گا آپ سے، جواب میں خود دے دوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ کس کی بات کر رہا تھا؟ مسیلمہ بن حبیب کی۔ اس نے اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ آخر کس بنیاد پر قریش کو خلافت کا حق ہے؟ دیکھو تمہاری تعداد قریش سے زیادہ، تمہارے پاس، تم شجاعت میں قریش سے آگے ہو، تم مال و دولت میں قریش سے آگے ہو، تمہارے پاس زمین اور جائیداد بھی قریش سے زیادہ ہے، لہٰذا تم میں سے نبی ہونا چاہیے۔ میں نبی ہوں۔ اپنے خاندان اور اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تعداد زیادہ، ہمارے پاس شجاعت قریش سے زیادہ، ہمارے پاس مال و دولت زیادہ، زمین اور جائیداد بھی ہمارے پاس قریش سے زیادہ ہے، لہٰذا میں نبی ہوں۔ اور نبی کا دعویٰ کرنے کے بعد، نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد، ابھی نبی گرامی زندہ ہیں، نبی کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد نبی سے کہتا ہے کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک ہوں، یعنی اگر آپ نبی ہیں تو میں بھی نبی ہوں، لہٰذا جتنی زمین پہ اسلام ہے آدھی زمین میری ہوگی اور آدھی کس کی ہوگی؟ آدھی آپ کی ہوگی۔ بھائی اب تو ہم دو مل کے نبی رہیں گے، آپ اکیلے نبی نہیں رہ سکتے، ہم دو لوگ مل کے نبی رہیں گے۔ جب دو نبی ہو گئے تو آدھی زمین ہماری ہوگی اور آدھی زمین کیا ہوگی؟ آپ کی ہوگی۔ اچھا، پھر کہتا ہے کہ مسیلمہ بن حبیب پھر کہتا ہے کہ قریش زیادتی کرنے والی قوم ہے، قریش تجاوز کرنے والی قوم ہے۔ تو نبی گرامی نے اس کے جواب میں ایک ہی آیت لکھی، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ زمین تو خدا کی ہے، بہت توجہ کریے گا، زمین خدا کی ہے، اور اللہ جسے چاہے گا اس زمین کا وارث بنائے گا، والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت تو، انجام تو متقین کے ہاتھ میں۔ یہ آیت لکھ دی۔ اچھا، یہ آیت لکھ دی، نبی گرامی کی رحلت واقع ہو گئی۔ ریئیکشن بتانا چاہ رہا ہوں، نبی گرامی کی رحلت واقع ہو گئی۔ اب جب رحلت واقع ہو گئی تو اس کے لیے میدان صاف ہو گیا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟
مسیلمہ بن حبیب کے لیے. کس کے لیے؟ مسیلمہ بن حبیب کے لیے. میدان صاف ہو گیا. اس نے اپنے قبیلوں والوں کو جمع کیا, قرآن کی تقلید کر کے مسجع مقفع نثر اور تقریر کرنے لگا, اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, میں نے تمہارے سے نماز صبح بھی ہٹا لی اور نماز عشاء بھی ہٹا دی, اب تمہیں نماز صبح اور نماز عشاء پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت توجہ کریے گا, دین میں انحراف کی بات بتانا چاہ رہا ہوں. نہ نماز صبح پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی نماز عشاء پڑھنے کی. یہ یمامہ میں اور ادھر بین النہرین. بین النہرین کہاں پہ ہے؟ بین النہرین کہاں پہ ہے؟ یہ عراق میں ہے. یہ عراق میں بین النہرین ہے, یعنی عراق کا ایک حصہ. یہاں پہ ایک خاتون حارث تمیمی کی بیٹی, اس کا نام ہے سجاح. نام کیا ہے؟ سجاح. یمامہ میں اس نے کہا میں نبی, اور بین النہرین میں ایک عورت کہی رہی ہے, اس عورت کا نام سجا, اس نے کہا میں نبی ہوں. بہت توجہ کریے گا. پس مرد نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا, اور کس نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ایک خاتون نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. اچھا, خاتون کا نام کیا تھا؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات کا سہارا دے بر عظمت محمد. اور اپنی بات کو روک کے ایک بات اپنے محترم مجمع سے کہنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے ہم کس مشکل سے ہمارا سماج اور معاشرہ روبرو ہے. آج کے سماج اور معاشرے پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا, میرا مجمع مجھے بہت معاف کرے گا. آپ کو پتہ ہے ہم کن مجلسوں میں داد دیتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کن مجلسوں میں ہم داد دیتے ہیں؟ ہم ان مجلسوں میں داد دیتے ہیں, اب آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہم سماج کو کہہ رہے ہیں, بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان مجلسوں میں ہم داد دیتے ہیں کہ خطیب کے بولنے سے پہلے مجمع کہتا ہے کہ اب یہ آئے گا جملہ, اب یہ جملہ آئے گا, اب اس کے بعد یہ کہیں گے. یعنی خطیب کے بولنے سے پہلے جو باتیں سمجھ میں ہمیں خود آ جاتی ہیں ہم اس پہ داد دیتے ہیں. اس کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ اس کا مطلب جانتے کیا ہوا؟ ہمارا سماج کس مشکلات سے روبرو ہو رہا ہے. یعنی ہمارا ذہن صرف اور صرف ہلکی باتوں کو سننے کا عادی ہو گیا. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں اپنے سماج اور معاشرے کو متوجہ کرنا بھائی صاحب, یہ درس گاہ ہے, یہ تربیت گاہ ہے, یہ پرورش گاہ ہے, جہاں عدالت پسند لوگ, جہاں حق گو لوگ, جہاں شجاع لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے نا, اس جگہ کو فرش عزا کہا جاتا ہے. جہاں غیرت دار ہستیاں پلتی ہیں نا, اس جگہ کو کہا, یہی فرش عزا ہے, یہی عزاداری ہے, یہی تذکرہ حسینی ہے جس نے یزید کے تخت و تاج کو نیست و نابود کر دیا. اسی لیے تو جوش نے کہا تھا بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا, کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا, ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا, ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے, اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے, اے خاک بتا وہ وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے, اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ, احساس چاہیے اللہ اللہ, سینے میں قوت احساس ہونا ضروری ہے. زندہ قوم اس قوم کو کہا جاتا ہے جس کے یہاں قوت احساس بھی ہو اور جرأت اظہار بھی ہو, دونوں چیزیں چاہیے. قوت احساس بھی ہو, کربلا اس کو کہتے ہیں جو قوت احساس کو بھی بیدار کرتی ہے اور جرأت اظہار بھی پیدا کرے, اسے کربلا کہتے ہیں. احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ, دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا زینہ, پستی کی علامات ہے انصاف سے کینہ, جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ. اللہ اللہ, جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس
کا سفینہ، ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا، جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ۔ اللہ اللہ، سن 61 ہجری میں جوش لے جا رہے ہیں، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ تو ادھر مسیلمہ بن حبیب اور ادھر کون تھی؟ بین النہرین میں سجاح، اس نے کہا میں نبی، اس نے کہا کہ میں نبی۔ اچھا اب یہ جا کر جب روبرو ہوئی کس سے روبرو ہوئی؟ مسیلمہ سے، بھائی وہ مرد ہے یہ خاتون ہے، تو اس نے کہا، اس لڑکی نے، اس سجاح نے، اس خاتون نے کہا کہ میں نے تمہاری بڑی خصوصیتیں سنی ہیں، اور آپس میں دونوں نے ایک دوسرے سے شادی کی۔ جب شادی کی اس نے مسیلمہ نے سجاح سے، تو کہتا ہے کہ تمہاری مہر میں نماز صبح کو ہٹا دیتا ہوں، اور تمہارے مہر میں نماز عشاء ہٹا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا، سجاح نے کہا کہ ایسا ہے کہ اب ہم دو لوگ مل کے دو پیغمبر رہیں گے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، دو لوگ مل کے رہیں گے اور مل کر کے پیغمبر اور پوری دنیا کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیں گے۔ اچھا اب یمامہ میں ان سے ایک جنگ ہوئی ہے، ان سے کیا ہوئی ہے؟ ایک جنگ ہوئی ہے، یعنی مسیلمہ ہے، ادھر سجاح ہے، اور پورا اس کا قبیلہ، اور اس کے قبیلے سے اسلام کی ایک جنگ ہے۔ تو اب یہ بتائیے حاکم کون ہے؟ پہلے خلیفہ ہیں۔ اب توجہ کریے گا، انہوں نے لشکر اسلام کا جو کمانڈر بنایا ہے، نہایت گندے انسان کو بنایا، ظاہری اعتبار سے۔ آج بہت توجہ کریے گا، اور آج کے بعد سے، آج ہی سے گفتگو، بڑی اہم گفتگو آپ کے درمیان کہنا چاہوں گا، ظاہری اعتبار سے مضبوط تھا مگر نہایت گندا انسان تھا، نفسانی اعتبار سے نہایت کثیف اور نہایت گندا انسان تھا۔ وہ کون تھا؟ خالد بن ولید۔ یہ خالد بن ولید کون ہے؟ اس کا تھوڑا سا شجرہ جاننے کی ضرورت ہے۔ نہایت گندا انسان، جس نے ابھی بتانا چاہوں گا، بلکہ وہیں پہ بتا دوں گا، علی مرتضیٰ کے گھر پہ حملہ کرنے والوں میں جو آگے تھا وہ خالد بن ولید ہے، جو آگے تھا وہ خالد بن ولید ہے۔ اسی نے مالک بن نویرہ کی اہلیہ کے ساتھ، مالک بن نویرہ کہتے رہے میں مسلمان ہوں، مالک بن نویرہ نے کہا کہ نماز پڑھی، ابو قتادہ نے، عبداللہ ابن عمر نے آ کر گواہی دی خالد بن ولید سے، ہمارے ساتھ ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے، مالک بن نویرہ نے نماز پڑھی ہے، یہ مسلمان ہے، مگر مالک بن نویرہ کو قتل کیا۔ اور سردی کا زمانہ، ان کی اہلیہ لیلہ بنت منہال اتنی خوبصورت تھی۔ ابھی اس مسئلے کو بتانا چاہوں گا، یہ سارا مسئلہ دوسری حکومت میں ہوا ہے، دوسری حکومت، نہایت گندا انسان مالک بن نویرہ کو قتل کر کے۔ بھائی صاحب آپ کو پتہ ہے، اگر کسی شوہردار عورت کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے، یعنی ایک ایسی خاتون جو شادی شدہ ہے، تو اس کو اسلام میں زنائے محسنہ کہا جاتا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ ایک قبر نما گڈھا کھود کے اس گڈھے میں اسے رکھا جائے گا، اور گڈھے کو پاٹ دیا جائے گا، اور پھر اس پہ پتھر برسائے جائیں گے، اور اسی عالم میں اسے مار دیا جائے گا۔ یہ ایسے زانی کی
کی سزا ہے اسلام کے اندر۔ تو خالد بن ولید نے ایک شوہردار عورت کے ساتھ زنا کیا، ایک مسلمان کو قتل کیا۔ کل بتایا تھا آپ کو، آپ یہ بتائیے اگر کوئی غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو دیت واجب ہے، کتنی دیت دی جائے گی؟ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے تو قصاص لیا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل پہ۔ لیکن میں کبوتر کی طرف تیر چلا رہا تھا، جا کے ایک مسلمان کو لگ گیا اور مسلمان غلطی سے مر گیا مجھ سے، اگر غلطی سے مر جائے تو 100 اونٹ ہے۔ تو خالد بن ولید نے جان بوجھ کر کے مالک بن نویرہ کو قتل کیا۔ ایک بات، ان کی اہلیہ کے ساتھ زنا کیا، یہ تاریخ ہے عزیزان محترم، زنا کیا اہلیہ کے ساتھ۔ اچھا تو حاکم کو سزا دینا چاہیے یا نہیں؟ آپ بتائیے، حاکم کو سزا دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی بات کو بتانا چاہوں گا۔ ہاں یہ لوگ کہتے ہیں سیف اللہ، خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ آج یہ بھی بتاؤں گا یہ سیف اللہ کہاں سے ہو گئے اور کس نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ اتنا گندا ہمارا صرف طاقت سے نہیں ہوتا ہے، نہایت گندا انسان ہے، نہایت کثیف انسان۔ اس خالد بن ولید کو یہاں پہ کمانڈر بنایا گیا، کہاں کے اوپر؟ جنگ یمامہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ خالد بن ولید کو کس کا کمانڈر ہے؟ لشکر اسلام کا نا۔ حاکم کون ہے؟ پہلے خلیفہ۔ جنگ کہاں کے اوپر ہو رہی ہے؟ یمامہ میں۔ یمامہ کہاں کے اوپر ہے؟ سعودیہ عربیہ میں ہے نا یمامہ۔ ایک بات میں اپنے مجمع سے کہنا چاہوں گا، یہ مرکز علم و ادب ہے، یہ شہر تہذیب ہے، یہ شہر ادب ہے۔ بڑا مرتبہ ہے شہر لکھنؤ کا، آج بھی دنیا میں بڑا مرتبہ ہے۔ دنیا عزت کی نگاہ سے شہر لکھنؤ کو دیکھتی ہے، دنیا شرف کی نگاہ سے شہر لکھنؤ کو دیکھتی ہے۔ شہر لکھنؤ کے مجلسیں عام شہر سے فرق کرنا چاہیے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کی عزاداری کا معیار یہ آئیڈیل ہے، علم و ادب کے لیے بھی آئیڈیل ہے، یہ عزاداری کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ یہاں کی مجلسیں، یہاں کی عزاداری، یہاں کا معیار دوسری جگہوں سے فرق ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ پورے ہندوستان بلکہ اردو زبان کے لیے جو شہر مرکز اور آئیڈیل ہے، اس شہر کو شہر لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ ضرورت ہے عمیق باتوں کی، ضرورت ہے گہری باتوں کی، ضرورت ہے علمی باتوں کی ضرورت ہے۔ فرد کے ہر سماج کی ہر فرد سے ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے جہالت کا خاتمہ کیا جائے، تاریکیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ میں یونیورسٹی میں نہیں جا سکتا، میں کالجز میں نہیں جاتا ہوں، پر ہماری قوم کے بچے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، یہ کالجز میں جاتے ہیں۔ میری ذمہ داری ہے میں یہاں بتاؤں، اور قوم کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے اگر تم سے کوئی اسلام کی ہسٹری پوچھے، اگر تم سے کوئی تاریخ اسلام پوچھے، اگر تم سے کوئی دین و مذہب پوچھے نا، ہمارا کام یہاں پہ بتا دینا ہے، مگر تمہاری ذمہ داری ہے یونیورسٹیوں میں اسلام کو پھیلانا اور اسلام کا دفاع کرنا تمہارا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد۔ اسی لیے اس اشرے کا اہتمام کیا گیا۔ ہمیں 57 سالہ حسین کو جاننا ہے اور ہمیں 57 سالہ کردار کو پڑھنا ہے عزیزان محترم۔ اس کے لیے آپ کی توجہات درکار ہیں، آپ کی محبتیں درکار ہیں۔ ہم سب مل کے سید الشہداء کی عزاداری کو منائیں گے۔ اچھا تو خالد بن ولید مسلمانوں کا لشکر لے کر یہ سپہ سالار بنا، اس نے شکست تو دے دیا۔ کس کو شکست دیا؟ کس کو؟ مسیلمہ بن حبیب کو۔ اچھا شکست دے دیا، لیکن شکست دینے کے بعد کس قبیلے سے تھا مسیلمہ؟ کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ بنی حنیف سے تھا۔ خوب اچھی طریقے سے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کس قبیلے سے تھا؟ قبیلہ بنی حنیف سے تھا، بنی حنیف سے تھا۔ اس نے تو کر تو دیا، لڑ تو گیا، شکست تو دے دیا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن تاریخ نے لکھا ہے پھر گندا انسان تھا، بڑا گندا انسان تھا۔ اسی قبیلے بنی حنیف کے ایک شخص فجاع بن مرارہ نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟
فجاء بن مرارہ نام ہے، اس کی بیٹی سے فوراً شادی بھی کر لیا، جس سے لڑا اسی کی بیٹی سے شادی کر لیا، اور شادی کرنے کے بعد عیش و نوش میں مشغول ہو گیا۔ جب عیش و نوش میں مشغول ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے جنگ یمامہ میں 1200 مسلمان مارے گئے تھے۔ کتنے مسلمان مارے گئے تھے؟ 1200 مسلمان مارے گئے تھے، 700 جس میں قاری قرآن تھے۔ ابن عاصم نے اپنی کتاب الفتوح میں لکھا ہے 1200 مسلمان جنگ یمامہ میں مارے گئے۔ کتنے قاری قرآن تھے؟ 700 قاری قرآن تھے۔ 13 افراد وہ تھے جو جنگ بدر میں شریک تھے۔ اچھا، انہی سے جنگ کیا اور اسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کر کے عیش و نوش میں مشغول ہو گیا۔ جب مشغول ہوا تو مسلمانوں نے خلیفہ اول کو خط لکھا۔ جب خلیفہ اول کے پاس یہ خبر پہنچی تو دوسرے والے بھی پاس بیٹھے تھے۔ ابھی بھی بتاؤں گا پہلی حکومت میں اصلی کردار کس کا کیا اور کس کو کیا کیا دیا گیا تھا اور کیسے اسلام کو بدلا گیا۔ خدا کی قسم، میں آنے سے پہلے مہینوں پہلے میں اپنے امام کی حیات کا مطالبہ کر رہا تھا تو میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ مجھے امیر المومنین کے کردار کو اس سال بتانا ہوگا۔ میرے امام نے کیسا کردار ادا کیا ہے، اس 25 سالہ زمانے حیات میں کیا 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 گیا اور امیر المومنین نے دین کا تحفظ کیسے کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اچھا یہاں تک لے آیا نا، اس نے شادی کر لی، مسلمانوں نے خط لکھ دیا۔ کس کے پاس خط لکھا؟ خلیفہ اول کے پاس۔ بالکل میرے ساتھ جڑے رہیے گا، خلیفہ اول کے پاس۔ آپ کو بتا دوں، آپ کو ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، جو باتیں میں منبر سے پڑھتا ہوں نا، پڑھنے سے پہلے لکھتا ہوں، پڑھنے سے پہلے لکھنے سے پہلے مطالعہ کرتا ہوں۔ بہت توجہ کریے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو بھی جو سوال ہے بغیر بے جھجک ہو کے وہ مجھ سے پوچھ لینا چاہیے اسے۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے، سوالات کرنا آپ کے حق ہے، اور میرے امام نے کہا کہ سمجھنے کے لیے سوال کیا کرو، اکڑ دکھانے کے لیے اور کٹ حجتی کے لیے سوال نہیں ہونا چاہیے، پر سوال آپ کا حق ہے۔ میں یہاں رکا رہتا ہوں، جہاں پہ بھی کسی کو سمجھنے میں کوئی مشکل ہونا بغیر جھجک کے اسے مجھے پوچھ لینا چاہیے۔ خط آ گیا۔ اچھا، دونوں بیٹھے تھے ایک ساتھ۔ پہلے خلیفہ نے ایک جگہ تاریخ نے لکھا ہے کہ کہا میرے سب سے قدیمی اور سب سے قریبی دوست ہیں عمر، سب سے قریبی اور سب سے قدیمی دوست ہیں۔ اور ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا ہے کہ اگر عمر نہ ہوتا تو ابو بکر خلیفہ بن ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر عمر نہ ہوتے، ابن ابی الحدید معتزلی ہمارے عالم نہیں ہیں، معتزلہ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر عمر نہ ہوتے تو ہماری تہذیب، ہم مہذب انسان ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، مگر ہم تو تاریخ کو بیان کرتے ہیں، ہم انصاف کے ساتھ حقیقت کو بیان کرتے ہیں، ہم حق کو حقیقت سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر دوسرے نہ ہوتے تو پہلے بن ہی نہیں سکتے تھے۔ پہلے کل بتایا تھا نا، ہم اپنا عربی کرتا ایسے اوپر اٹھایا اور کمر پہ کس لیا اور آگے لے کے چل رہے تھے سقیفہ سے مسجد النبی کی طرف۔ اما جو گزرتا تھا اس کو پکڑ کے لا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ بیعت ہو گئی، اسے بیعت کہتے ہیں، اسی بات کو تو امیر المومنین نے معاویہ کے نام خط لکھا۔ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، اما زندگی ختم ہو جائے گی، کب نہج البلاغہ پڑھیں گے، کب اصول کافی پڑھا جائے گا، کب ملا یحذرہ الفقیر پڑھیں گے، کب استفسار پڑھیں گے، کب قرآن پڑھا جائے گا۔ ایک آدمی پیدا ہو کے مر جائے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ایکسٹرنل ہارڈ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کتنے ٹی بی کی ہوتی ہے، کتنے ٹی بی کی آ رہی ہے؟ 2 ٹیرابائٹ 3 ٹیرابائٹ ممکن اور آ گئی ہو نا، یعنی لیکن اللہ نے ہم اور آپ کو جو ہارڈ دیا ہے وہ لیمیٹڈ ہے یا ان لیمیٹڈ ہے؟ آپ یہ بتائیے، ہمیں جو ہارڈ دیا ہے اللہ نے وہ لیمیٹڈ ہے یا ان لیمیٹڈ ہے؟ اچھا یہ بتائیے، مجھے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا ہے، مجھے ٹائپ کرنا بھی نہیں آتا ہے۔ اچھا، نہ مجھے کمپیوٹر چلانا آتا ہے، نہ مجھے ٹائپ کرنا آتا ہے۔ اب یہ بتائیے، میں 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاؤں، جس انسان کو ٹائپ کرنا نہیں آتا، تو آپ کیا کہیں گے؟
اما یہ کام تو 20-25 ہزار لیپ ٹاپ سے بھی ہو سکتا ہے. ہنسیں گے آپ. مولانا کو دیکھو ٹائپ کرنا آتا نہیں, 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ لیے بیٹھے ہیں. بہت توجہ کریے گا. اما انلیمیٹڈ ہارڈ دے کے اللہ نے بھیجا ہے. اگر یہ ہارڈ اللہ کی بارگاہ میں خالی لے کے چلے گئے تو ملائکہ ہنسیں گے, اللہ جب انہوں نے استعمال کرنا ہی نہیں تھا تو انہیں دیا کاہے لیے تھا. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر عظمت محمد اور آل محمد. اچھا پر بات کہاں تک پہنچی؟ بات یہاں تک پہنچے کہ ہاں شکست دے دیا, شادی بھی کر لیا, خط آ گیا. جب خط آیا تو دوسرے خلیفہ نے پہلے خلیفہ سے یہ کہا کہ یہ ایسا ہی انسان ہے. ولید کے لیے دوسرے خلیفہ نے پہلے خلیفہ سے کہا یہ ایسا ہی انسان ہے, یہ میرے دل کو چوٹ پہنچاتا ہے. تو ابو بکر نے یعنی پہلے خلیفہ نے ولید کے نام ایک سخت خط لکھا, اور اس خط میں جب لکھا تو ولید کے پاس جب وہ خط پہنچا تو ولید مسکرا کے کہتا ہے کہ یہ کام کسی اور کا نہیں ہے, یہ کام عمر کا ہے. مجھے یقین ہے کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہے. بہت توجہ کریے گا, آپ ذرا غور کریں نا. مجھے یقین ہے کہ ابو بکر مجھ سے راضی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد. ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں بر عظمت محمد اور آل محمد. بس یہ کیا ہوا, یہ پہلا ریئیکشن. پہلا کون سا تھا آپ بتائیں گے؟ اسود عنسی. دوسرا کون سا تھا؟ مسیلمہ بن حبیب. تیسرا طلیحہ بن خویلد. تیسرا کیا ہے؟ طلیحہ بن خویلد. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات کر. بس تیسرا کون تھا؟ طلیحہ بن خویلد اسدی. اگر مجھے یاد, آپ یہ نہ توجہ کریے گا, تعجب کریے گا مولانا کو نام کتنے یاد ہے. میرا کام ہے, مجھے نہیں یاد ہوگا تو کسے یاد ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اگر مجھے 10 یاد ہو تو آپ کو کم سے کم 2 یاد ہونے چاہیے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. اچھا پس تیسرا ہوا, اس کو بھی مسلمانوں نے شکست دے دیا. اتنی بات ہو گئی. اب آئیے, بس یہ ایک ریئیکشن تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں, اس میں سے خاتون نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. لیکن اب اصلی بات آ رہی ہے. لیکن کچھ قبیلے ایسے تھے, بہت توجہ. ہمارا ریئیکشن کیا ہو؟ ایسا نہیں ہوا ہے تاریخ میں اہل بیت کا حق غصب کر لیا گیا ہو اور بولنے والا نہ تھا. بولنے والے بولے تو تھے مگر ان کی آواز کو وہیں پہ دبا دیا گیا. اتنا مارا گیا کہ انہیں خاموش کر دیا گیا. کس حکومت میں مارا گیا ہے؟ جی پہلی حکومت میں. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. مجھے کوئی تعصب نہیں ہے, مجھے کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں ہے, پر ایک سچا انسان سچی بات ضرور کہے گا اور اسے کہنا بھی چاہیے. اب آئیے, کچھ قبیلے ایسے تھے. اسے طبری نے لکھا ہے, اسے تاریخ, ہماری کتاب نہیں, اسے تاریخ طبری نے لکھا ہے. کچھ قبیلے ایسے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم ابو بکر کی بات نہ مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کہا اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہمارے ساتھ ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں, ہمارے اوپر ان کی اطاعت واجب نہیں. اہل بیت کے حق کو انہوں نے غصب کیا ہے, حسد کی بنیاد پر خلافت کو ان سے چھین لیا. یہ کچھ قبیلے کہتے تھے, کہا حسد کی بنیاد پر اہل بیت کی خلافت کو ان سے چھینا گیا. واللہ, متن پڑھ رہا ہوں, واللہ ما ازلتموہا عن اہلہا الا حسدا منکم لہم. خدا کی قسم تم نے, یہ خلافت اہل بیت کا حق تھا
اور ان کے حق کو تم نے چھینا ہے. کس بنیاد پر؟ تم نے اہل بیت سے حسد کیا. اسی کو کہتے ہیں فتح. خدا کی قسم کسی کی حقانیت میں کوئی اٹھ تو رہا ہے نا. یہ خود بڑی فتح ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی. ہاں حق کہلوا دیا, ٹھیک ہے, ہاں خلافت پر نہیں پہنچ سکے مگر بولنے والے بولے. اس میں سے ایک قبیلہ ہے مالک بن نویرہ تمیمی یربوئی کا. کیا ہے یہ؟ ریئیکشن جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. میں ایک مسئلہ کو حل کرنا چاہتا ہوں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک صلوات کا سہارا دیں برحمت محمد و آل محمد. یہ بتائیے ایک مرتبہ یہ ہے کہ میں کہوں کہ میں خمس کو نہیں مانتا. یہ ایک مسئلہ. کیا؟ میں خمس کو نہیں مانتا ہوں, دین میں خمس نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں خمس کو مانتا ہوں مگر مولانا میں آپ کو نہیں دوں گا. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ خمس پر ایمان رکھتا ہوں مگر آپ کو جی. اور ایک مرتبہ ایک انسان کہے کہ میں خمسی پہ ایمان نہیں رکھتا. اگر یہ کہہ دے کہ میں خمس پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ مرتد ہو جائے گا, وہ دین سے خارج ہو جائے گا. ضرور میں نماز پہ ایمان نہیں رکھتا لیکن کہہ دے کہ بھئی خمس اور زکوٰۃ کو مانتا ہوں پر آپ کو نہیں دوں گا. بہت توجہ کریے گا, پر آپ کو نہیں دوں گا. نبی گرامی کے بعد کچھ قبیلوں نے کہا ہم زکوٰۃ مانتے ہیں مگر اس حکومت کو نہیں دیں گے. اللہ, مگر اس حکومت کو نہیں دیں گے. یہ حکومت اس لائق نہیں ہے ہم اسے زکوٰۃ دے دیں. اس بات کو حکومت نے, اصل مخالفت تھی حکومت کی, دین کی مخالفت نہیں تھی. مخالفت کاہے کی تھی؟ مخالفت حکومت کی تھی, مخالفت دین کی نہیں تھی. یہ قبیلے دین کو مانتے تھے, حکومت کو نہیں مانتے تھے. حکومت نے کیا کہا؟ حکومت نے ان قبیلوں پہ الزام لگا دیا یہ دین سے خارج ہیں. کہا یہ مرتد ہیں اور مرتد قرار دے کر ان کے گلے کاٹ دیے. توجہ کرنے کی ضرورت ہے. انہیں مرتد, اما یہ تم کو نہیں مانتے تھے تو مولانا آپ تاریخ پڑھیے. میں تاریخ سے آپ کو بتانا چاہوں گا اور بالکل اعتماد کے ساتھ بتانا چاہوں گا. بس اصل مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا. زکوٰۃ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ جی مانتے تھے. کس کو نہیں مانتے تھے؟ حکومت کو نہیں. کھل کے کہیے, ایک صلوات پڑھیے بر محمد. اچھا زکوٰۃ کو مانتے تھے, کس کو نہیں مانتے تھے؟ جی ہاں اتنا تو حق بنتا ہے نا, آپ میرے ساتھ اتنا تو کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ کو مانتے تھے, زکوٰۃ پر ایمان رکھتے تھے پر حکومت کو نہیں مانتے تھے. جانے قربان ہو جائیں. اسی میں سے ایک قبیلہ یہ کہتا تھا. وہ کس کا قبیلہ ہے؟ مالک بن. اما کسی سے مناظرہ جب کریے گا, کسی سے گفتگو کریے گا تو پوچھئے گا مالک بن نویرہ تمیمی یربوئی کے اہلیہ کے ساتھ تاریخ میں کیا ہوا اور کس نے وہ گندا عمل انجام دیا ہے. اسی قبیلے میں سے ایک قبیلہ مالک بن نویرہ تمیمی یربوئی کا, جو کہتے تھے کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. نہ یہ کہ وہ زکوٰۃ کے منکر تھے. اچھا ہوا کیا؟ تو مالک کون ہے؟ مالک بن نویرہ تمیمی یربوئی ہیں کون؟ بڑے فصیح, بڑے بلیغ, بڑے جمع مرد اور بڑے شجاع انسان تھے. اتنے کریم انسان تھے کہ ان کا شمار بادشاہوں کے فہرست میں آتا تھا. کس کا؟ مالک بن نویرہ کا. رسول خدا کے زمانے میں یہ اسلام لے آئے. جب مالک اسلام لے آئے تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی سوچا کریے کیوں امام حسین نے جگہ جگہ قبیلوں کے سردار کو کیوں خط لکھا؟ کیوں خط لکھا ہے سردار کو؟ بھائی بصرے میں قبیلوں کے سردار کو لکھ دیا, کوفے میں قبیلوں کے سردار کو لکھ دیا. اس لیے کہ اگر سردار بدل گیا نا تو پورا قبیلہ بدل جائے گا. اگر سردار راہ راست پہ آ گیا نا تو پورا قبیلہ راہ راست پہ آ جائے گا. اور یہی بات, اور اگر سردار بد کردار ہو گیا, اگر سردار بد کردار ہو گیا, اگر حاکم پر, اما جو لوگ مطالعہ کرتے ہسٹری کا, ذرا سا اسپین کی 600 سال پہلے کی ہسٹری کا مطالعہ کریں نا, جسے پہلے 600 سال پہلے اسپین کو اندلس کہا جاتا ہے, وہاں کا مطالعہ کرے تو اندازہ ہو جائے گا. جب رہنما گندا ہوتا ہے نا
تو پورا ملک گندا ہو جاتا ہے، جب رہنما شرابی ہو جائے نا تو پوری قوم شرابی ہو جائے گی۔ اسی بات کو سید الشہداء نے کہا تھا کہ امت پہ اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی کہ معاویہ کے بعد اس جیسا بد کردار یزید اسلام کا حاکم بن گیا۔ اسی لیے سید الشہداء نے کہا تھا او علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الامت براہن مثل یزید، ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دینا چاہیے جس کا حاکم یزید جیسا بد کردار انسان بن جائے۔ کتنی عظیم بات جوش نے کہی تھی، اے دوستو فرات کے پانی کا واسطہ، آل نبی کی تشنہ دہانی کا واسطہ، شبیر کے لہو کی روانی کا واسطہ، اکبر کی ناتمام جوانی کا واسطہ، بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو، ہاں تھام لو حسین کے دامن کو تھام لو۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد۔ تو مالک بن نویرہ پہ گفتگو کر رہا تھا، نبی گرامی کے زمانے میں ان باتوں کی قدر کریے گا۔ خدا کی قسم ہمیں کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، یعنی اگر ہمیں وقت کا دھارا بدلنا ہے نا، عزاداری سے اہم کوئی شے نہیں۔ بکھرے ہوئے کو جو جمع کر دے اسے فرش عزا کہا جاتا ہے، جمع شدہ لوگوں کو جو بکھرنے نہ دے اسے فرش عزا کہا جاتا ہے، جو روحوں میں روح حسینی ڈال دے نا اسے فرش عزا کہا جاتا ہے، جو عزم حسینی کی روح پھونک دے، جو توحید حسینی سے قریب کر دے، جو جذبہ حسینی سے قریب کر دے اسے عزاداری سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ قربتاً اللہ کہہ کے آنا ہوگا۔ عزائے سید الشہداء میں حاضر ہوتا ہوں، مجلس ابا عبداللہ الحسین میں شریک ہوتا ہوں اپنے مالک کی رضا کے لیے، اپنے خالق کی رضا کے لیے۔ تو مالک بن نویرہ نبی کے زمانے میں مسلمان ہوئے، جب مسلمان ہوئے تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، ہوا یا نہیں ہوا؟ نبی گرامی مالک پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ کس پہ؟ مالک بن نویرہ پہ بہت اعتماد کرتے تھے، اسی لیے مالک سے یہ کہا، بہت توجہ کرے گا، مالک تمہارے قبیلے میں جتنی زکوٰۃ نکلے گی تم جمع کر کے مدینے بھیج دینا۔ توجہ کیا آپ نے؟ پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک بن نویرہ نبی گرامی کے زمانے میں کس چیز کے ذمہ دار تھے؟ اپنے قبیلے کی زکوٰۃ کو جمع کر کے کس کے پاس بھیجیں گے؟ نبی مالک کس کے پاس بھیجیں گے؟ نبی گرامی کے پاس۔ اب جب نبی گرامی کی وفات ہو گئی، ابھی بھی ان کے پاس زکوٰۃ تھے، مالک بن نویرہ کے پاس زکوٰۃ تھے، تو جن سے زکوٰۃ لیا تھا جانے قربان ہو جائیں، جن سے زکوٰۃ لیا تھا نا ان کو بلایا، کہا خذوا اموالکم غیر خائف، اپنے اپنے مال لے جاؤ، بغیر ڈرے لے جاؤ، بغیر خوف کے لے جاؤ۔ اگر کوئی قیام کرنے والا حقیقی دین کے لیے قیام کرے گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ توجہ کریے گا، حقیقی دین کے لیے قیام کرے گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، اور سچا دین تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا سچا دین تو میرے نبی کا دین ہے۔ اتنی بات۔ اب آئیے، طبری نے، ابن کثیر نے، ابن اسیر نے اور یعقوبی نے، کتنے نام بتائے میں نے؟ ہاں 4 نام بتا دیے۔ طبری نے، ابن اسیر نے، ابن کثیر نے اور یعقوبی نے، ان سب نے اپنی اپنی تاریخ میں لکھا ہے، بہت توجہ کریے گا۔ جب انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا تو ادھر تو خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمان نکل چکے تھے نا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ مالک بن نویرہ نے مدینے کی حکومت کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا تو ابو بکر نے، یعنی پہلے خلیفہ نے، خالد بن ولید کو مالک بن نویرہ سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو یہ جو دوسرے والے تھے انہوں نے پہلے خلیفہ سے کہا ایسا ہے صبر سے کام لیجئے۔ کس سے کام لیجئے؟ صبر سے کام لیجئے، نہ بھیجئے۔ اچھا، کہنے لگے ہرگز نہیں۔ رسول کے زمانے میں اگر اونٹ کی ایک مہار اور لگام زکوٰۃ کے طور پر مدینہ آتی تھی، اور اگر کسی نے وہ نہ دیا، بہت توجہ کریے گا، کسی نے وہ نہ دیا تو میں جنگ کروں گا، بات نہ سنی، اچھا نہ سنی، بھیج دیا۔ مالک بن نویرہ جس جگہ پہ رہتے تھے اس جگہ کا نام تھا بطاح،
کیا نام تھا؟ بطاح، جس جگہ کے اوپر رہتے تھے۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے، حسین کے انقلاب کو سمجھنے کے لیے یہ پوری تاریخ کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ کارنامے حسینی سمجھ میں نہ آ سکے گا۔ اچھا، اب یہ خالد بن ولید کی قیادت میں یہ پورا لشکر چلا۔ اس لشکر میں پیغمبر کے ایک صحابی ہے ابو قتادہ۔ ابو قتادہ اس لشکر کے کمانڈر ہیں، اور خود ابو قتادہ کا بیان ہے کہ یہ خالد بن ولید کی قیادت میں جو لشکر چلا تو رات کے وقت مالک بن نویرہ جہاں رہتے تھے اور ان کا قبیلہ، وہ جگہ بطاح تھی، اس کا محاصرہ کر لیا۔ جبکہ رسول خدا کسی بھی قبیلے اور کسی بھی جگہ کے اوپر رات کو محاصرہ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب جب رات کو اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، تو ابو قتادہ کا بیان ہے کہ مالک بن نویرہ کے قبیلے نے اسلحے لے لیے۔ بھائی دفاع کریں گے نہیں کریں گے؟ دفاع کریں گے نا، اسلحے اٹھا لیے۔ کہا جب اسلحے اٹھا لیے، بہت توجہ کریے گا، مالک بن نویرہ کے قبیلے نے اسلحے اٹھا لیے، تو کہا ہم نے اس سے کہا، لشکر اسلام نے مالک بن نویرہ اور ان کے قبیلے سے کہا کہ ارے بھائی ہم مسلمان ہیں۔ کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا؟ لشکر اسلام نے، یعنی مدینے کے لشکر نے۔ کس سے کہا؟ مالک بن نویرہ اور ان کے قبیلے سے، ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے، تاریخ پڑھ رہا ہوں، مالک بن نویرہ کے قبیلے نے کہا ہم بھی مسلمان ہیں۔ کہ اگر تم مسلمان ہو، توجہ کریے گا کس بنیاد پر ان کو پورا قبیلہ قتل کیا گیا۔ صرف مالک بن نویرہ ہی نہیں قتل کیے گئے، پورا قبیلہ، سب کے سب کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں۔ کہا ہم مسلمان، تو مالک بن نویرہ کے قبیلے نے کیا کہا؟ ہم بھی مسلمان۔ تو ابو قتادہ کہتے کہ ہم نے کہا کہ بھائی تم اسلحہ کیوں لیے ہو؟ تو انہوں نے کہا تم اسلحہ کیوں لیے ہو؟ بھائی صرف تم اسلحہ لے گے، لشکر اسلام اسلحہ لے گا، ہم اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ کہا ہم مسلمان، کہا ہم بھی مسلمان۔ کہا تم اسلحہ کیوں لیے ہوئے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ تم اسلحہ کیوں لیے ہوئے ہو؟ کہا اچھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اسلحہ زمین پر رکھ دو۔ تو مالک بن نویرہ، ایسے دھوکہ دیا گیا تاریخ میں، مالک بن نویرہ، مشکل کیا تھی مالک بن نویرہ کی؟ زکوٰۃ نہیں دیں گے حکومت مدینہ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اچھا، اسلحہ رکھ دیا، کس نے؟ مالک بن نویرہ، ان کے قبیلے نے اسلحہ رکھ دیا تو نماز صبح کا وقت آ گیا۔ ابو قتادہ کہتے کہ سب نے نماز صبح ادا کی، مالک بن نویرہ نے بھی، مالک بن نویرہ کے قبیلے نے بھی، اور لشکر اسلام ساتھ نماز صبح پڑھی۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے یا نان مسلم نماز پڑھتا ہے؟ سب نے نماز صبح ادا کی۔ اب جب نماز صبح سے فارغ ہوئے، اسلحہ رکھ دیے تھے، بس سب کو اسیر کر لیا لشکر اسلام، سب کو گرفتار کر کے مالک بن نویرہ کے پاس لایا گیا۔ اب جب مالک بن نویرہ کے پاس لایا گیا تو مالک بن نویرہ کی اہلیہ لیلہ بنت منہال نہایت خوبصورت خاتون تھی، مالک کے ساتھ ساتھ یہ ان کی اہلیہ، یہ خالد بن ولید جو کثیف اور گندا انسان تھا، اب یہ مالک سے کہتا ہے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، مالک سے کہتا ہے تم کو قتل کیا جائے گا۔ تم کو کیا کیا جائے گا؟ دیکھ رہے ہیں دین کیسے بدلا، تم کو قتل کیا جائے گا۔ تو مالک نے پوچھا کیا حضرت ابو بکر نے دستور دیا ہے؟ کیا آرڈر دیا ہے پہلے خلیفہ نے؟ تو پھر کہا نہیں تمہیں قتل کیا جائے گا۔ کرے مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو عبداللہ ابن عمر، ابو قتادہ نے مالک سے کہا کہ مالک یہ مسلمان ہیں، مالک انہوں نے نماز پڑھی ہے، بہت توجہ کریے گا، مگر اس کے بعد بھی مالک نے بات نہ سنی، نہ ابو قتادہ کی اور نہ ہی کس کی؟ عبداللہ ابن عمر کی۔ اور یہ خالد بن ولید ان کی اہلیہ کی طرف ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہا تھا اور کہا تمہیں قتل کیا جائے گا۔ جلاد سے کہا کہ مالک کا گردن اڑا دو۔ اب جب مالک کی گردن اڑانے کے لیے لے جایا جانے لگا تو مالک نے اپنی اہلیہ کی طرف رخ کر کے کہا، خالد بن ولید سے کہا کہ مجھے صرف میری اہلیہ کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، بہت توجہ کریے گا، مجھے صرف اور صرف میری اہلیہ اور میری شریک حیات کی وجہ سے۔ یعنی مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ تم برا ارادہ رکھتے ہو، تم بری نیت رکھتے ہو۔ اچھا کہا اڑا دو گردن اڑا دی گئی۔ مالک کے ساتھ ساتھ جتنے قبیلے مالک کے سب، مالک نے کہا میری گردن اڑا رہے، میں مسلمان ہوں۔
خالد بن ولید سے کہا میں مسلمان ہوں، کیوں میری گردن اڑاتے ہو؟ مالک کی گردن اڑا دی گئی، مالک کے ساتھ ان کے جتنے قبیلے کے لوگ تھے سب کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد بڑا ٹھنڈک کا زمانہ تھا، تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ ملعون، یہ کثیف، یہ گندا انسان اپنے خیمے میں خالد بن ولید کی بیوی کو لے جا کر العیاذ باللہ، اس نے ایک شوہردار خاتون کے، اب تو شوہر دنیا سے گزر چکے پھر بھی تو عدہ رکھے گی عورت، بہانے کا کوئی راستہ نہیں ہے بھئی۔ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو مر جانے کے بعد 4 مہینے 10 دن عدہ رکھنے کے بعد عورت شادی کرتی ہے، اور اسے قتل کرنے کے بعد اپنے خیمے میں لے جا کر اس نے زنا کیا، العیاذ باللہ۔ اچھا، اب جب زنا کیا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، زنا کیا تو مسلمانوں نے آ کر جب بتایا، ابو قتادہ مدینے آئے، صحابی رسول، اور آنے کے بعد خدا کی قسم کھا کے کہا، قسم خدا کے، ساری تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، قسم خدا کے، اب اگر کسی فوج کا کمانڈر خالد بن ولید بنایا گیا تو میں اس کے کمانڈری کے تحت نہیں جا سکتا۔ اس نے مالک بن نویرہ جو کہ مسلمان تھے ان کا گلا کاٹا ہے، مالک بن نویرہ کا۔ اچھا، اب جب یہ بات کہی تو دوسرے والے خلیفہ نے پہلے خلیفہ سے کہا کہ بھائی اس نے زنا کیا ہے، بہت توجہ کریے گا، انہوں نے بھی کوئی ہمدردی بھی نہیں، ابھی میں بتاؤں گا، اگر آپ کو درد تھا، بہت توجہ کریے گا، اگر آپ نے یہ اعتراف کیا کہ خالد نے زنا کیا ہے اور اس کو سنگسار کرنا چاہیے، اس پہ پتھر برسانا چاہیے، تو کچھ دن کے بعد تو آپ کی حکومت آ گئی تھی، سن 14 ہجری میں کیوں نہیں خالد کو سنگسار کیا؟ بہت توجہ، لہٰذا اگر ان کی بات کہوں تو آپ یہ نہ کہیے گا کہ ان کو دین سے کوئی ہمدردی تھی، اما اگر دین سے ہمدردی تھی تو آپ نے اپنی حکومت میں کیوں نہیں سزا سنائی؟ آپ کو سزا سنانا چاہیے تھا اپنی حکومت میں۔ اچھا، انہوں نے کہا، بہت توجہ کریے گا، بہت توجہ، اس جملے پہ توجہ کرے گا میرا مجمع، انہوں نے کہا کہ زنا کیا ہے، سنگسار کرو، تو پتہ ہے جواب کیا ملا؟ یہ حکومت اپنے چیلوں کو اور چیلوں کے کرتوت اور بدکرداریوں کو چھپانے کے لیے اس کے پاس ایک ہی بہانہ تھا۔ کیا بہانہ تھا؟ انہوں نے اجتہاد کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ بتائیے، اجتہاد کس سے کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیے، اجتہاد قرآن سے ہوتا ہے نا؟ اجتہاد کس سے ہوتا ہے؟ اجتہاد قرآن سے ہوتا ہے، توجہ کریے گا، اجتہاد کیا ہے، یہ کہہ کے ذرہ برابر پہلے خلیفہ نے سزا نہ دی۔ آپ رسول کے نام پر خلیفۃ الرسول اپنے کو کہتے ہیں اور دین کا رہنما کرتے ہیں، اور زنا کیا تو کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کا اپنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جس نے ابو بکر کے حکومت تک پہنچنے کے سارے مقدمات فراہم کیے، یہی خالد بن ولید ہے۔ یہ خالد بن ولید ہے جس نے ابو بکر کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا اجتہاد کیا۔ اچھا، اجتہاد کیا تو دوسرے خلیفہ نے کہا کہ کم سے کم اس کو لشکر کی کمانڈری سے ہٹا دو، کیسے معزول کر دو نا، کم سے کم لشکر کی کمانڈری سے۔ تو جانتے ہیں پہلے خلیفہ نے کہا جس تلوار کو، بہت توجہ کریے گا، ان کو سیف اللہ کا لقب کہاں سے ملا؟ کہا جس تلوار کو اللہ نے نیام سے باہر نکالا ہے، میں اس تلوار کو کیسے نیام میں لے جاؤں؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ کہا جس تلوار کو، اچھا تو دوسرے والے خلیفہ کچھ کر دیتے۔ دوسرے والے جب وہ آئے تو انہوں نے جانتے کیا کیا؟ انہوں نے صرف اتنا کیا کہ کمانڈری سے ہٹا دیا، مگر انہوں نے زنا کیا تھا، اس کثیف انسان نے زنا کیا تھا، تم نے کیوں نہیں سنسار کیا؟ تم نے کیا؟ اور اتنا ہی نہیں، سب اندر سے ملے تھے، سب کے سب اندر سے ملے۔ دلیل کیا ہے مولانا؟ اما آپ کو پتہ یہ لوگ کہتے تھے، آج بھی ان کے ماننے والے یہی کہتے ہیں، ان المیت لا يعذب ببکائه، اگر مردہ پر رویا جائے تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، نہیں کہتے؟ بھائی کہتے ہیں، تو ان کے ہاں یہ حدیث ہے کہ مردے پر رویا جائے تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے۔ سن 21 ہجری میں آپ بتائیے دوسرے خلیفہ کب سے کب تک ہیں؟ کب سے کب تک ہیں؟ پہلے خلیفہ 11 سے 13 تک، دوسرے خلیفہ 13 سے 23 تک،
تیسرے خلیفہ 23 سے 35 ہجری تک. ایک مرتبہ پھر سے کہیں گے ہم لوگ, ایک صلوات پڑھ دے برحمت محمد اور آل محمد. پہلے خلیفہ کب سے کب تک ہیں؟ 11 سے 13 تک. دوسرے خلیفہ 13 سے بغیر تھکے ایسے ہی سنتے رہیے گا. یہ اور بات ہے کہ وقت ختم ہو گیا, اب اس سے زیادہ نہ آگے بڑھا سکوں گا, لیکن کل سے میرے ساتھ ایک مشکل یہ ہے کہ مجھے وقت بہت کم نظر آتا ہے, یعنی دکھتا ہے کم پڑ جاتا ہے. کم سے کم 2-3 گھنٹے کی تقریروں کا سلسلہ ہو 10 دن تو پھر ایک مرحلے تک پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کاروان تو جاری رہے گا انشاءاللہ. اس عشرے کو ہم اور آپ تحریک کے عنوان سے دیکھیں. یہ عشرہ مشن ہے, یہ عشرہ تحریک ہے, یہ عزاداری ایک تحریک حسینی ہے نا. اس میں ہم نے حسین کے کارنامے کو جاننا ہے, عظمت سید الشہداء کو پہچاننا ہے, اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں سے آگاہی حاصل کرنا ہے. ہاں, ہمیں کچھ کر کے مرنا ہوگا. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں کچھ کر کے مرنا ہوگا. جس کا جو میدان ہے اس میں اسے کرنا ہوگا. تو ان کی حدیث کیا ہے ان کے یہاں کہ مردے پر رونے سے کیا ہوتی ہے مردے کو؟ تو 21 ہجری میں خالد بن ولید واصل جہنم ہوا. کس کا زمانہ تھا؟ کس کا زمانہ تھا؟ تو انہوں نے لوگوں کو کھلی اجازت دی کہ دل بھر کے خالد بن ولید پہ رو. اس کا کیا مطلب ہے بھائی صاحب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سب ملے جلے تھے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد. بس آج کی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اتنا کہنا چاہوں گا, رسول پاک کی رحلت کے بعد, اور میں اسے پھر اپنے محترم مجمع سے کہوں گا, ان مجلسوں کو اگر ایک مرتبہ سنا جائے وقت نکال کے, تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم یہ کہہ سکتا ہوں کہ سننا چاہیے. میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ سننا چاہیے. اور ایک تحریک اور مشن میں جڑنے کا ایک اور بھی راستہ ہے. اپنے دوست, اپنے احباب, اپنے رفقا, اپنے ساتھیوں کو بھی مجلس عزائے حسینی میں شرکت کی دعوت دی جائے. یہ خود بڑی شرکت ہے اس تحریک اور اس مشن میں. زیادہ سے زیادہ سید الشہداء کے پیغام کو دنیا تک عام کیا جائے, اور یہی ہمارا ہدف ہے, اور یہی ہماری عزاداریوں کا مقصد ہے سید الشہداء کے. بس 3 طرح کا ریئیکشن, 3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. پہلا کون تھا؟ اسود انسی. دوسرا کون تھا؟ مسیلمہ بن حبیب. تیسرا کون تھا؟ طلحہ بن خویلد. یہ 3 تھے. اور اس کے بعد ایک قبیلہ جس نے کہا کہ ہم مدینے کی حکومت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. وہ کس کا قبیلہ تھا؟ مالک بن نویر تمیمی یربوئی. ان کا قبیلہ تھا. کل سے گفتگو آگے بڑھاؤں گا. دوسرے اور قبیلے تھے جنہوں نے کھل کے کہا کہ حکومت تو آل محمد کا حق ہے. لو قام رجل من اہل لأطعناہ. جب زکوٰۃ لینے حکومت مدینہ ان کے پاس زکوٰۃ لینے گئی تو کہا کہ ہم ان کے کارندوں سے کہا, یہ جو تمہارا مالک و مختار ہے نا پہلا, اس کے اندر خلافت کی اہلیت نہیں پائی جاتی ہے. لو قام رجل من اہل, اگر اہل بیت کی کوئی فرد مسند خلافت پر آئے گی لأطعناہ, تو دل و جان سے ہم ان کی اطاعت کریں گے. جیسے رسول کی اطاعت کرتے تھے ویسے ہم ان کی اطاعت کریں گے. بس عزیزان محترم, زحمت کو تمام کر دیا. زہرا کا لال حسین شہید مکے سے نکل چکا ہے. 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کو حسین نے مکہ چھوڑا تھا, اور حسین نے یہ کہہ کے چھوڑا تھا کہ میں نہیں چاہتا میرے خون سے کعبے کی حرمت پامال ہو جائے. میں اپنی جان دے دوں گا مگر کعبے کی حرمت کو پامال نہ ہونے دوں گا. حسین کا قافلہ
مقتل سے قریب ہو رہا تھا۔ راستے میں حر نے لجام فرس حسینی پہ ہاتھ ڈال دیا تو میرے امام نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھ جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ حر نے کہا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو یہی جملے میں آپ کے لیے کہتا، اجرکم اللہ۔ یہی مادر حسین سے حیا حر کو علیہ السلام بنا لے گئی، حر کو صاحب نجات بنا لے گئی۔ گھوڑے پہ سوار حسین کربلا کی طرف گامزن تھے۔ ایک مرتبہ ایک سرزمین پر پہنچے، کیا دیکھا؟ چلتے چلتے گھوڑا رک جاتا ہے، گھوڑے بدلتے گئے مگر آگے نہ بڑھا۔ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حسین نے پوچھ لیا اس زمین کا نام کیا ہے تو کہنے والے نے کہا اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اللہم اعوذ بک من کرب و بلاء، اے میرے اللہ میں غم و اندوہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ہاذا ہا ہونا محط رحالنا، یہی ہمارے آباد ہونے کی جگہ ہے۔ ہا ہونا مسفک دمانا، یہی ہمارے خون بہائے جائیں گے۔ ہا ہونا محل قبورنا، یہی ہماری قبریں بنیں گے۔ ہا ہونا واللہ ہوتے کا حریمنا، خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری حرمتوں کو پامال کیا جائے گا۔ ہاں ہونا مسفکو دمانا، ہاں ہونا قتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں ہونا ذبح اطفالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ہاں ہونا تزار قبورنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنائیں گی جائے گی۔ ہاں ہونا واللہ محشرنا ومنشرنا، خدا کے قسم یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ وبہذہ التربہ وعدنی جدی رسول اللہ، یہی وہ جگہ ہے جس کا وعدہ میرے نانا نے کیا۔ ارے اتنا بیان کرنا تھا۔ ایک مرتبہ ام کلثوم تڑپ کے کہنے لگے بھیا نہ جانے یہ کون سی سرزمین ہے، میرا دل گھبرا رہا۔ حسین نے خاک کربلا اٹھا لے، خاک کربلا کو سوگا۔ اے بہن ارے میرے خون کی بو آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ اہل حرام زینب سامنے، ام کلثوم سامنے، سکینہ اور رقیہ سامنے، ایک خیمے کے اندر حسین ایک ایک کا چہرہ دیکھنے لگے، اور چہرہ دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ زار زار رونے لگے، اور رو کے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اللہم انا عطرۃ نبینا محمد، اے میرے اللہ ہم تیرے نبی کی عطرت ہے۔ آخر حسین کس نگاہ سے دیکھ رہے تھے؟ اہل حرم کو دیکھ کے سمجھا رہے تھے اے سکینہ ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اے زینب خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اے رباب ابھی حسین زندہ ہے۔ ایک ایک اہل حرم کو سہارا دیا، اس کے بعد زمین اہل زمین کو بلا لیا، 60 درہم کی خرید لیا، اور خریدنے کے بعد زمین کو جس کی زمین تھی اس کے وقف کر دیا، مگر حسین نے چند شرطیں رکھ دی، کہا زمین تمہاری، یہ زمین کی قیمت، لیکن ہم جب قتل کر دیے جائیں گے یہ صحرا ہوگا، یہ بیابان ہوگا، ہاں ہماری قبر تو بنے گی مگر دشمن ہماری قبر کو مٹانا چاہے گا، ہمارا زائر ہماری قبر تک پہنچنا چاہے گا۔ اے بنی اسد کے لوگوں، ارے جب ہمارا زائر ہماری قبر پہ آئے نا، کربلا آ جائے اسے میری قبر پہ پہنچا دینا۔ ارے یہی وہ قبر تھی جس میں سید الساجدین نے لکھا تھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا غریبا
ارے یہ تو حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا، جسے عالم غربت میں شہید کیا گیا، اور کہا دیکھو میرے ظاہر کو 3 دن تک مہمان بنا دینا۔ شاید حسین کہنا چاہتے تھے ہمارا ظاہر متوجہ ہو جائے، ہم وہ شہید ہیں، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور ہمارے سوکھے گلے پہ خرد کنجر چلایا گیا، ہمارے ظاہروں کو 3 دن تک مہمان بنا دیا۔